تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے یہی لمحہ تمہارے لیے کن کا باعث بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کی دعائیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خاص رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ اور آج جو ہمارے پاس میریکل سٹوریز ہیں وہ ہے جی تہجد میریکل سٹوریز۔ بہت ہی پیاری جو 2 میریکل سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی میریکل سٹوریز کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں آپ لوگوں کو میری پیاریوں، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو کامنٹ آف دا ڈے ہے یہ ہے میری بہن کا سوال، اور ان کا سوال یہ تھا کہ آپ ہی ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھے ہیں اور اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرتے کرتے جو ہمارا دل ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس دل کا مطمئن ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے اور آنسو بھی نہیں آتے؟ حالانکہ جب پہلے دعا کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ شدت سے آنسو بھی آتے ہیں اور دعا کا دل بھی کرتا ہے، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ جب نماز پڑھ لیتی ہوں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو بس چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور بس دل کرتا ہے کہ بس خاموشی کے ساتھ جانماز پر بیٹھ جاؤں۔ تو پھر میں کیا کروں، آپ یہ بتائیں۔ آپ کو جواب دوں گی اس سوال کا، بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی پیارا سا جواب یہ ہے کہ میری پیاری ایسی جب کنڈیشن ہو جاتی ہے نا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانماز پر بیٹھا ہوتا ہے اور دل بس کرتا ہے کہ بس اللہ پاک سے خاموشی سے دل ہی دل میں بس باتیں کرے اور کوئی دعا کیا مانگے، بس ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز تو قبول ہونے والی ہے اور دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میری پیاریوں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری پیاریوں جو اشارے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے تمہارے دل کو مطمئن کر دی ہے، میں نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، اور بس دعا جو ہے نا وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کا طریقہ ہے نا۔ کوئی خواہش ہوتی ہے جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں دعاؤں کو، یہ بھی کتنی پیاری فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا، ہمیں لوگوں کو نہیں ڈھونڈنا پڑتا، ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین راستے بناتے ہیں، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں ان پر کن فرما کر آپ کو وہ چیزیں عطا کریں گے۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، دعا مانگا کریں، اور جب ایسا دل آپ کا مطمئن ہو جائے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی جو گفتگو ہے وہ کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر منزل کو آسان فرمائیں گے۔ تو بس دعا کا جو کنیکشن ہے اس کو آپ بنائے رکھیں، اور جب آپ کا دل ایسے مطمئن ہو جائے تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی دوستی کو اور مضبوط کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز کو قضا نہیں ہونے دینا، فرض نماز کو کبھی بھی قضا نہ کیا کرے میری پیاریوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو سنیں گے، پریشان نہ ہوا کریں، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ کا سوال تھا وہ میرے جواب سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ دعا کرنی نہ چھوڑیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، بس آپ اپنے گمان کو اچھا رکھیں، جیسا آپ سوچیں گے ویسا ہی ہوگا، اپنے گمان کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو سوچیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اب کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز جو ہے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے آپ کو بھی بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ پیارے سے موٹیویشنل ورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکالا جو تم چاہتی ہو اور جو تم دعاؤں میں مانگتی ہو، تو یہ جان لو کہ دعا جو ہے آپ کی قبول ہو چکی ہے، بس ذرا سی تو دیر ہے اور بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ تہجد کی دعائیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خاص رکھتے ہیں۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
اس میں کوئی بہت ہی بڑی مصلحت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں۔ وہ نہیں یقین کرتے آپ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دعاؤں کو آپ کو سے بہترین کر کے نوازیں گے۔ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے چند آنسو گرا دیتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تکلیف کا بتا دیتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر لیتی ہو، تو اپنے دل کو ہلکا کر لیا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بس رکھ دیا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہو سکتا ہے یہی لمحہ تمہارے لیے کن کا باعث بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھو، انشاءاللہ تمہاری ہر منزل آسان ہو جائے گی۔ تو یہ تھے جی کچھ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کروں گی اگر آپ ذرا سی بھی پریشان ہوں گی تو بالکل پریشان اب آپ نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں گی اور توکل اور یقین کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گی، اپنے دل کی دعائیں کریں گی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پر ضرور کن فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ پہلی میری کا سٹوری ہے نماز تہجد سے ریلیٹڈ، اب میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی حسنین ڈائریز کی جتنی بھی پیاریاں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حسنین کو اور آپ کی حسنین ڈائریز کی جتنی بھی پیاریاں ہیں ان سب کو بہت ساری خوشیاں دے اور ان سب کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں آپ کو اپنی کہانی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میری کہانی سے بہت سی لڑکیوں کو ہمت اور حوصلہ ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر تڑپ کر میں نے ایک چیز کو مانگا اور اس چیز نے مجھے کس طریقے سے آزمایا، اور میں آپ کو وہ سب کچھ بتاؤں گی کہ کن مشکل حالات سے میں گزری ہوں اور میں نے کس طرح کا ڈپریشن جو ہے اپنی زندگی میں فیس کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز تہجد کے مجھے کس طریقے سے قریب کیا اور مجھے تہجد کا سجدہ نصیب کیا۔ رشتے سے ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس انسان سے ملوا دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی اپنے صبر سے تہجد کی نماز تک کا سفر جو ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے میری دعاؤں پر کن فرمایا۔ آپ کی میری ایج جو تھی 4 سال پہلے 24 ایئرس تھی۔ مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جو ہوتے ہیں ایک ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں میں آپ ہی ایون کہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر ڈسکس ہوتی ہے اور ہمارے رشتوں کو بہت پیار سے جوڑا جاتا ہے۔ میں نے اپنی امی کو ہمیشہ دیکھا، میری امی نے پورے خاندان کو ہمیشہ ملا کر رکھا، تو ہم نے اپنی امی سے یہی سیکھا تھا۔ اپنی 19 ایئرس کی ایج سے جاب شروع کر دی تھی اور آپ ہی جاب کرتے ہوئے مجھے 3 سال ہو چکے تھے۔ اسی آفس میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جو آپ ہی بات چیت تھی وہ تقریباً 4 سال تک چلتی رہی۔ تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے گھر والوں کو اس چیز میں انوالو کریں۔ ہم دونوں نے مل کر اپنے گھر والوں کو اس بات کا بتایا۔ میرے گھر والوں نے تو کوئی ایشو نہیں کیا، شادی کی تمہاری ایج بھی ہے، تم کرنا چاہتی ہو تو تم کرو، تم کب تک ہم لوگ کی ذمہ داریاں وغیرہ اٹھاؤ گی؟ 2 بہنیں ہی ہیں، تو میری جو بڑی بہن ہے ان کی تو شادی ہو چکی تھی اور میں جو تھی آپ ہی جاب کر رہی تھی، اور میرے ابو جو تھے وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو وہ گھر میں ہی ہوتے تھے، تو آپ اسی لیے میں گھر کے اخراجات میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جاب کرتی تھی، اور آپ ہی مجھے انڈیپینڈنٹ ہونے کا بھی شوق تھا، اسی لیے میں جاب بھی کرتی تھی۔ خیر آپ ہی اس کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر میں بات کی تو ان کی امی نے کافی اعتراض کیا۔ اس کے بعد آپ ہی کافی اعتراض کے بعد ان کی امی ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے مجھے جب فرسٹ لک میں دیکھا تو ان کو میں پسند نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے بولا کہ نہیں، مجھے لڑکی نہیں پسند، مجھے شادی نہیں کرنی، یہاں پر میں تمہارے لیے اور لڑکیاں بھی پسند کر سکتی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، انگیجمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ خیر بہت ہی زیادہ انسسٹ کے بعد میرے گھر والوں کو اپنے گھر انوائٹ کیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے ہمارے گھر کھانے پر آئیں اپنی فیملی کو لے کر، اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ، اپنے دامادوں کے ساتھ، اپنے پوری فیملی کے ساتھ وہ ہمارے گھر پر آئیں، اور ایک بہت ہی اچھا سا ڈنر ہم لوگوں نے ارینج کیا۔ انہوں نے انگیجمنٹ کی جو ڈیٹ تھی وہ فکس کی، اور اس کے آپ ہی تقریباً 3 ہفتوں بعد میری جو تھی انگیجمنٹ ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیار کو پانا بہت مشکل ہے اور ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، مجھے تو لگتا تھا کہ شاید میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور مجھے کچھ بھی چیز
مشکل لگ ہی نہیں رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ ہر چیز تو اتنی آسانی سے ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہوتا، ہمیں اپنا پیار نہیں مل پاتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کہاں کی پرنسس ہوں۔ خیر آپ ہی اس کے بعد انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی اور وہ لوگ بہت ہی عام سا جو تھا میرے لیے ڈریس لے کر آئے، اور مجھے وہ ڈریس جو تھا خیر اتنا پسند نہیں آیا، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی اور میرے گھر والے بھی میری وجہ سے خاموش تھے، کیونکہ ان کو تھا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے اور میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، تو وہ اس لیے کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ مجھے کوئی بات بری نہ لگ جائے، کیونکہ میرے گھر والے بہت ہی زیادہ، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم لوگ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، تو ہمارے رشتوں میں بہت ہی زیادہ احساس کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کا اصل روپ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ان لوگوں نے میری امی کو کال کر کے بولا کہ آپ لوگوں نے انگیجمنٹ پہ جو ڈریسز دیے ہیں وہ کس طرح کے دیے ہیں، ایسے ڈریسز تو میری امی کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ گفٹ تو گفٹ ہوتے ہیں، آپ یہ کیسی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سارے کپڑے واپس بھیج رہی ہوں۔ میری امی نے کہا کہ چلے آپ بھیج دیں، چینج کروا لیتے ہیں۔ امی نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا، لیکن میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہر کسی کے ماں باپ کرتے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے دیٹ ٹائم آئی واز ان لو، تو مجھے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ہر فیملی میں ہوتا ہی ہے، مجھے ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ بہن نے کہا امی کو کہ امی مجھے یہ لوگ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کر لیا ہے، یہ پھنس جائے گی، اس کے لیے امی کچھ اور سوچتے ہیں، آپ اس کو سمجھائیں، اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو وہ بہتر جانتی ہے۔ میرے گھر والوں کو بس یہی تھا کہ مجھے کسی چیز کا برا نہ لگ جائے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو تھی۔ اس کے بعد امی نے جو ان کو ڈریسز وغیرہ سینڈ کیے، تو امی نے ان کو بہت ہی اچھے قسم کے ویلویٹ کے ڈریسز وغیرہ سینڈ کیے۔ ان ڈریسز پہ بھی ان کو اعتراض تھا، تو ان آنٹی نے اس پر بھی بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے مجھے کال پر خوب سنائی۔ میں نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا کہ میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، میں خاموش ہو گئی۔ یہاں سے جو باتیں تھی وہ ہونا شروع ہو چکی تھی، شادی ہو رہی تھی، میں ان کو بتاتی تھی، یہی کہتے تھے کہ کچھ بھی کر لو تو میری امی کو خوش کر لو، کیونکہ میری امی جو ہے جہاں میری شادی کروانا چاہتی ہیں وہ لوگ تو اپنی بیٹی کو پورا گھر جو ہے سیٹ کر کے دے رہے ہیں، لیکن میں نے تمہاری وجہ سے اس رشتے پہ انکار کیا۔ میری امی یہی چاہتی ہے کہ تم جو ہو ان کو خوش کرو اور ان کی جو باتیں ہیں وہ مانو، تم میرے لیے کہ اتنا نہیں کر سکتی؟ میں بس اس بات کے بعد خاموش ہو جاتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے، چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈیں جو تھی ہم لوگ ان لوگوں کی پوری کرتے ہوئے آئے تھے ان پورے 6 مہینوں میں۔ اس کے بعد آپ کی شادی کی ڈیٹ وغیرہ کو فکس کرنا تھا، تو وہ لوگ ہمارے گھر آئے، میرے گھر والوں نے بہت ہی اچھا ڈنر وغیرہ ارینج کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے دامادوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی ہے، یہ کیسا کھانا آپ لوگوں نے رکھا ہے، آپ لوگوں کے اندر کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے۔ ان آنٹی نے بہت عجیب عجیب سی باتیں بولی کہ میں اور میرے گھر والے کچھ بولیں اور یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ خیر میں نے بھی صبر کیا اور میرے گھر والوں نے بھی صبر کیا۔ ان آنٹی نے بولا کہ تقریباً ہم 200-300 لوگوں کی بارات لے کر آئیں گے۔ میرے گھر والے تو بالکل شاکڈ رہ گئے، آج کل کے جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، تو کیسے ہم اتنے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ خیر میرے گھر والوں نے کوئی بات نہیں بولی، وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کی اگلی ڈیمانڈ کیا تھی، وہ کہتی تھی کہ ان کی جو بڑی 2 بہنیں ہیں، جو میری ساس کی 2 بڑی بہنیں ہیں، ان کو بھی گولڈ ڈالا جائے اور میری ساس کو بھی گولڈ کا سیٹ ڈالا جائے، اور میری ساس کی جو 3 بیٹیاں ہیں ان کو بھی جو ہے انگوٹھیاں اور بریسلیٹ ڈالی جائیں۔ ان کی یہ سب ڈیمانڈز تھیں۔ میرے گھر والے تو حیران تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا زیور پورا کریں گے یا اپنی بیٹی کی چیزوں کو پورا کریں گے یا ان کی چیزوں کو پورا کریں گے۔ خیر میرے گھر والوں نے کوئی بات نہیں بولی، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گئی تھی، میں اپنے گھر والوں کی بے بسی کو فیل کر رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر والے یہ گولڈ اور یہ سب کچھ کیسے افورڈ کریں گے، اس کے بعد ایونٹس وغیرہ کا خرچہ وغیرہ الگ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی، اور ایک دن میں آفس سے آئی، بابا کو بات کرتے ہوئے سنا، انہوں نے بولا کہ ہم گاڑی وغیرہ کو سیل کر دیتے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی مجھے بہت عجیب سا لگا۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی اور اس کو بولا کہ امی بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری بہن نے کہا کہ وہ تمہاری خوشی کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، تاکہ تمہیں کوئی چیز بری نہ لگ جائے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے کوئی چیز بیچے۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتی ہوں، میں آنٹی کو بتاتی ہوں، آنٹی کو کہتی ہوں کہ آنٹی ہم لوگ آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم نے کوئی بات وغیرہ کرنی ہے۔ خیر آپ بھی میری بہن نے جب ان کو کال کی، ان لوگوں نے بولا کہ نہیں بھئی ہم کوئی ملنا نہیں چاہتے، بس اب جو ملاقات ہوگی وہ شادی کے دنوں میں ہی ہوگی۔ میری بہن کو تو بہت زیادہ شک وغیرہ پڑ گیا، اور ان کی امی نے باقی ساری بات سننے کی بجائے میری بہن کو ایک اور نئی ڈیمانڈ رکھ دی۔ میرے بیٹے کے پاس کار وغیرہ نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے ایک اچھی سی کار کا بھی آپ لوگ ارینج کر لیں۔ بہن نے خاموشی سے فون بند کیا، اور اس کے بعد میری بہن نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے خوب سنائی۔ اس نے کہا کہ میں اس رشتے کو ختم کر رہی ہوں، تمہیں برا لگتا ہے تو لگے، تمہارے لیے ہم کوئی برا نہیں سوچ سکتے، تمہیں اللہ پاک نے بہت بہتر عطا کرنا ہے، تم اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھو، یہ لوگ بہت ہی زیادہ لالچی ہیں، آگے بہت تنگ کریں گے۔ میں بالکل خاموش ہو گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد جن سے میری شادی ہو رہی تھی ان کی مجھے کال آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے
تمہاری بہن نے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری بہن نے اس رشتے کو ختم کر دیا ہے تو چلو اب ہماری طرف سے بھی اس رشتے کو ختم سمجھو۔ میں نے اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی اور جھگڑا کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو اس بات کو ہم سلجھا بھی سکتے تھے، تم نے ایک دم سے اس رشتے کو ختم کیوں کر دیا؟ امی بابا نے بھی مجھے کہا کہ اس نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے اور ہماری رضامندی کے ساتھ ہی کیا ہے، ہمیں اس ٹائم سب کچھ اچھا لگ رہا ہے لیکن آگے تمہارے لیے بہت غلط ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی اس بات کو بہت ہی برا مانا لیکن مجھے وہ یادیں وہ سب باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں نے اپنی جاب وغیرہ چھوڑ دی، اس کے بعد مجھے ان سب چیزوں کا احساس ہونے لگ گیا اور میں نے کہا کہ میں نے کتنا غلط کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے میں اپنے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر رہی تھی اور کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ احساس ہوا اور میں اپنی امی کے پاس روتے ہوئے گئی اور میں نے روتے ہوئے اپنی امی کو گلے لگا لیا، ان سے معافی مانگی، بابا سے معافی مانگی۔ انہیں میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی خوشی کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیف دے رہی تھی، احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنی خوشیوں کے لیے آپ لوگوں کی خوشیوں کو قربان کر رہی تھی، آپ لوگ مجھے معاف کر دیں۔ ہم نے تمہیں کیا اس آگ سے بچانا تھا، بس اللہ پاک نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا ہے، تو بس بیٹا کبھی بھی جذباتیت میں آ کے فیصلے مت کرنا۔ ہم لوگوں کی ڈیمانڈز وغیرہ سامنے نظر آ رہی تھی، ہم لوگ اگر سب کچھ پورا کر بھی دیتے تو کل وہ شادی کے بعد دوبارہ تمہیں ہمارے گھر بھیجتے، ہم تب کیا کرتے؟ ہوا اللہ پاک نے بہتر کیا اور اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ 4-5 دن بعد میری بہن ہمارے گھر آئی، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو، ابھی تک تم ان چیزوں سے نکل نہیں پائی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں آپی، اتنا آسان نہیں ہے ان سب یادوں سے نکلنا۔ خیر آپی نے مجھے کہا کہ اچھا پریشان مت ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، بہت بہتر کریں گے۔ میری جو سسٹر ہے آپی، وہ ماشاءاللہ سے خود عالمہ ہے، تو انہوں نے ہمیشہ مجھے اللہ پاک کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو تمہارے اس ڈپریشن کا حل صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے، تم ایسا کرو کہ تہجد کی نماز کو پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں اس ڈپریشن اور انزائٹی سے نکال دیں گے۔ میں نے آپی اس کے بعد تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک سے رو رو کر دعا کرتی تھی اور آپی وہ حالت اتنی بری ہوتی تھی جب مجھے انزائٹی ہوتی تھی اور پینک اٹیکس ہوتے تھے، گھر والوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، دن جب ہوتا تھا تب میں بالکل نارمل ہوتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں دوبارہ سے اپنی جاب وغیرہ کنٹینیو کروں گی۔ ایک جگہ میں انٹرویو دینے کے لیے گئی، پھر میرے ایک پرانے جو یونیورسٹی کے فیلو تھے ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی اور سلام دعا ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھئی سناؤ، شادی کے بعد بھی جاب کر رہی ہو؟ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے بولا کہ شادی کہاں بھئی، شادی تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ خیر انہوں نے کہا کہ اچھا کیا ہوا؟ میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بات کہوں، شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے اسی لیے ملوایا ہے کہ ہم اپنے دکھوں کو شیئر کر سکے۔ میں نے کہا کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ ہی جو میری یونیورسٹی فیلو تھے ان کی بھی کہیں پر انگیجمنٹ ہوئی تھی اور ان کی بھی لو میرج ہو رہی تھی، تو ان کی بھی جو انگیجمنٹ تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنی ساری بات بتائی، میں نے ان کو اپنی ساری بات بتائی، میں نے ان کو تہجد کی نماز پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہت زیادہ ڈپریشن سے گزر رہی تھی، تو آپ ہی نے مجھے تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ڈپریشن تو غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خیر آپ ہی انہوں نے بھی میرے کہنے پر تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کیا اور ان کو میں نے سارا بتایا کہ تہجد کی نماز کس طرح پڑھیں، کس وقت پڑھیں، سب کچھ میں نے ان کو خود بتایا۔ اور اس کے بعد آپ ہی انہوں نے مجھے اپنے ضرورت کے کام کے لیے فون کرنا، اور ہماری اسی آفس میں جاب بھی ہو گئی تھی جس آفس میں ہم انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ملنا جلنا بات چیت کرنی۔ 1 مہینے بعد ہی انہوں نے مجھے پرپوزل سینڈ کیا اور آپ ہی وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے۔ میرے گھر والے اتنا ڈر چکے تھے کہ میرے بابا نے انہیں کہا کہ اگر میری بہن آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے رشتے سے پہلے ہی تو آپ لوگ ہمیں بتا دیں، کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آنٹی نے ہنستے ہوئے بولا کہ نہیں بھئی، ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی چاہیے، ہمیں کسی چیز کا لینا دینا نہیں ہے، اور میرا بیٹا اتنا غیرت مند ہے کہ وہ اپنے اون پر سب کچھ بنائے گا، اور اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنا گھر دیا ہوا ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ایسی بیٹی عطا کرے جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے۔ ڈائریکٹ میرا نکاح ہوا، 4 ہفتوں بعد ہی میری رخصتی ہو گئی اور بہت ہی سادگی کے ساتھ میری رخصتی ہوئی۔ ہسبینڈ کی جو جاب ہے وہ دبئی میں ہو گئی ہے اور اب ہم دونوں میاں بیوی جو ہے دبئی میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت شکر اور کرم ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہی کبھی کبھار ہم اپنے لیے خود ہی ایسے گڑھے کھود لیتے ہیں جن گڑھوں میں آپ ہی ہم دستے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہم کسی کی خوشی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی اچھے انسان سے ملوایا، اپنے ماضی کی ہر تکلیف کو بھول چکی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان بچیوں کو بھی کہیں کہ اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں اور اپنے نصیب میں بہتری مانگا کریں۔ کبھی کبھار جو چیزیں ہمارے حق میں نہیں بھی بہتر ہوتی، اللہ پاک ان کو بہتر بنا دینے پر قادر ہیں۔ پاک نے مجھے اس غم سے گزار کر اپنے قریب کیا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میری مدد
نیت کی ہے۔ تہجد کی نماز سے میری بڑی سے بڑی دعا جو ہے اللہ پاک نے قبول کر لی ہے۔ میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ نماز تہجد جو ہے ضرور ادا کریں، چاہے 2 نوافل پڑھ لیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو ملوانے سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں تہجد گزار بنایا، اللہ پاک کا شکر ہے۔ بس دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے سجدوں کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، ہمیں ہر نظر سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہماری ہر پریشانی کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہن، بہت ہی پیاری آپ کی سٹوری تھی بہن، آپ بہت مشکلوں سے گزری ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کا ساتھ دیا اور اللہ پاک نے بے شک آپ کو بچایا اس مشکل وقت سے۔ تو بس اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھا کریں، اللہ پاک ضرور آسانیاں کرتے ہیں، پریشان نہ ہوا کریں۔ اور میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آگے بہت ساری خوشیاں دیں انشاءاللہ۔ اور میری پیاریوں، دیکھیں کتنی پیاری میریکل سٹوری تھی کہ کبھی کبھار واقعی میں ہمیں کچھ مل جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بس وہی ہمارے لیے بہتری ہے، لیکن اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتری ہے۔ پیاریوں، یہ مت سمجھیں کہ آپ موٹی ہیں، آپ پتلی ہیں، آپ جیسی بھی ہیں نا، بہت پیاری ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کو مت سوچیں کہ ہر لڑکی کو یہی سوچنا چاہیے کہ جیسے بھی ہیں اللہ پاک نے ہمیں بہت پیارا بنایا ہے، بس اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سلامتی دی ہے، زندگی دی ہے، تو بس اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو نیکسٹ میریکل سٹوری ہے اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر میری دعا کو اللہ پاک نے قبول کر لیا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آپ ہی کبھی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی تھی۔ ابھی ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، جتنے بھی رچ ہو جائیں، لیکن ہر ماں باپ جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ ایسے ہی آپ ہی میری ایجوکیشن وغیرہ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور ایک جگہ پر آپ ہی میری امی نے رشتے والوں کو بولا ہوا تھا اور وہ لوگ ہمارے گھر آئے رشتہ لے کر۔ آپ ہی سب لوگ بہت اچھے تھے، ہم لوگوں کو بھی وہ لوگ بہت پسند آئے اور ان لوگوں کو بھی ہم لوگ بہت پسند آئے۔ آپ ہی ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے نے جاب کے سلسلے میں باہر جانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انگیجمنٹ وغیرہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نکاح کر لیں، پیپرز وغیرہ بھی بن جائیں تو آپ کی بیٹی بھی جو ہے رخصت ہو کر باہر جائے۔ گھر والوں کو اس بات کی سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے بعد میرا نکاح تھا، نکاح وغیرہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ ہی جو میرے ہسبینڈ تھے ان کو اپنے جاب کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا تھا، جیسے کہ ان لوگوں نے ہمیں رشتہ ہونے سے پہلے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ ہی میرے ہسبینڈ جو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے اور تقریباً آپ ہی 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شروع میں تو ہم لوگ کی بہت زیادہ فون پر کانورسیشن ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو تھا آپ ہی میرے ہسبینڈ کا رویہ جو تھا وہ بدلنے لگ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ورک لوڈ ہے، یہ سب کچھ معاملات ہیں، اس وجہ سے شاید وہ بدل گئے ہیں۔ تو مجھے کافی زیادہ خیالات آتے تھے لیکن میں اگنور کر دیتی تھی۔ اس کے بعد میرے ان لاز وغیرہ ہمارے گھر آتے تھے اور ان کو میں بتاتی تھی کہ وہ میرا فون نہیں اٹھاتے، وہ بات نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، جب انسان پردیس میں ہوتا ہے تو اور بھی بہت ساری مشکلیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ہی مائیں جو ہوتی ہیں اپنی اولاد کی سائیڈ لیتی ہیں، ایسے ہی ان کی امی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی سائیڈ لی۔ ہسبینڈ سے جب میری بات ہوتی تھی تو وہ بہت ہی اکھڑا ہوا رویہ جو تھا وہ استعمال کرتے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں ان سے کہتی تھی کہ کیا بنا پیپرز وغیرہ کا، آپ مجھے کچھ بتائے تو صحیح۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہونا ہوگا ہو جائے گا اور تمہیں بتا دوں گا، تم کیوں پیچھے پڑ جاتی ہو۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ شاید میری بات کرنے سے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم لوگوں کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، میں کہا کہ نہیں، میری ان سے بات نہیں ہوتی، بس وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ میری امی کو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میری امی نے ان کی امی کو کال کر کے بولا کہ بھئی آپ کا بیٹا ایسے کیوں کر رہا ہے، اس وجہ سے ہماری بیٹی بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے اپنی پسند سے کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو میری بہن میں چاہتی ہوں تاکہ آپ کی بیٹی کی بھی آگے زندگی خراب نہ ہو، یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ امی نے ان کو غصے میں بہت ساری باتیں سنائی اور میری امی نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ماں جو ہے وہ بھی ایک ماں تھی، اس کے دل میں بھی ایک دل تھا، ان کے دل میں بھی جو کچھ آیا انہوں نے بولا۔ 2 مہینوں بعد ان لوگوں نے میری ڈیورس سیٹ کر دی۔ میرے لیے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا جو مجھے زندگی نے ہلا کر رکھ دیا اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور مجھے میرے گھر والے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جب میں گئی تو ڈاکٹرز وغیرہ نے میرا چیک اپ کیا، انہوں نے کہا کہ میں سویئر ڈپریشن میں ہوں اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ریلیکسنگ کے لیے تھوڑی بہت میڈیسن دی اور اس کے بعد کچھ انجیکشنز وغیرہ لگائے اور ایک رات میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہی رہی۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر واپس آ رہی تھی تو کار پارکنگ میں ایک آنٹی ملی۔ امی سے بولا کہ میں آپ کو رات سے دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے، آپ کی بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ وہ
سمجھ رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اور بیماری وغیرہ ہے، تو انہیں اس احساس میں میری امی سے پوچھا۔ میری امی نے ان کو یہ ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی پریشانی کو دور کریں اور کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ ایسا کرو کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور تہجد کی نماز کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کیا کرو سورہ کوثر پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشکل وقت سے نکال دیں گے، مجھے پتہ ہے کہ تم بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہی ہو۔ اس کے بعد آنٹی نے مجھے پیار وغیرہ کیا اور دعائیں وغیرہ دے کر وہ آگے چلی گئی۔ میری زندگی کا رونا ہر کسی کو بتانے لگ جاتی ہیں، کسی نے تو نہیں کچھ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، جب ہونا ہوگا ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک، آپ میری وجہ سے پریشان مت ہو۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ہم اپنی ماں کو کبھی کبھار ایسے سخت لفظ بول دیتے ہیں، لیکن یقین جانیے ماں سے بڑھ کر آپ کا کوئی اچھا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، ایک دم سے ان آنٹی کی بات جو تھی میرے ذہن میں آئی۔ 2:30 AM کا ٹائم تھا، بہت ہی زیادہ تکلیف میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور بس میں سڈن جا نماز پر بیٹھ گئی۔ سجدے میں زاروں کا تار رونے لگ گئی۔ میں نے اپنے دل کا حال اللہ پاک کو بیان کر دیا اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اپنی زندگی کے پرپس کو بس اپنی خوشیوں کو سمجھ لیا تھا۔ لگتا تھا کہ شاید پیسے سے انسان ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن میں بہت غلط تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اس ماضی کی تکلیف سے نکال دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اللہ پاک آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ہر مسئلے کو حل کر دیں۔ اس کے بعد آپ ہی جو میں نے تہجد کی نماز کو ادا کیا تو مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملا۔ میرا جو پینک اٹیک تھا کہاں چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آئی، آہستہ آہستہ میرا ڈپریشن ختم ہوتا چلا گیا۔ میڈیسن وغیرہ انٹیک کر رہی تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و کرم ہے، 6 مہینے گزر چکے تھے، الحمدللہ میں اپنی لائف میں بالکل نارملی واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ ہی کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب پر میں موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ رہی تھی نماز تہجد سے ریلیٹڈ، تو آپ کی ایک ویڈیو ہے جس میں آپ نے صلاۃ الحاجات کے نوافل اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا، اور میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کامنٹ میں کہ کیا ہم کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ جی بالکل کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ ہی میں نے تہجد کی نماز کے ساتھ 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اول آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرا ڈپریشن، انزائٹی اور جو میری طبیعت وغیرہ خراب ہوتی تھی وہ بالکل ٹھیک کر دی۔ ابھی میری خالہ وغیرہ ہیں، وہ لوگ عمان سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے، تو انہوں نے میری امی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ہماری بیٹی بنا دو۔ میری امی نے کہا کہ شاید آپس میں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ مذاق کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سیریس ہوں، مجھے اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کا پہلے کہاں نکاح ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا ہمیں سب کچھ پتہ ہے، نہ مجھے اس چیز سے اعتراض ہے نہ ہی میرے بیٹے کو اعتراض ہے۔ خالہ نے مجھے واقع میں ہی ماں بن کے دکھایا ہے، اور اللہ پاک نے جو مجھے ہسبینڈ عطا کیے ہیں انہوں نے میرے ماضی کی ہر تکلیف کو مجھے بھلا دیا ہے، بہت شکر و کرم ہے۔ میں نے اپنی شادی کے بعد سب سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے بولا کہ مجھے عمرہ کروا دیں، اس کے بعد آپ ہی ابھی ہم نے اس رمضان میں ہی عمرہ کیا ہے۔ 1-2 ویڈیوز دیکھتی تھی اور آپ سب کے لیے میں نے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور آپ کی جتنی پیاریاں دعاؤں کے لیے کہتی ہیں اور نصیب کی دعا کے لیے کہتی ہیں ان کے لیے بھی میں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں، اور آپ کے لیے بھی کچھ دعائیں کی ہیں جو اللہ پاک جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں، بس اللہ پاک آپ کے حق میں بہتری کریں اور آپ کے حسنین کو ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھیں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھ پر اپنا کرم کریں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازیں، اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل کو آسان کریں۔ آپ میرے حق میں ضرور دعا کروائیے گا، بتائیے گا کہ جو صلاۃ الحاجات کے نوافل ہیں وہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ لازمی میری سٹوری کو شیئر کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ عمرے پر گئیں اور آپ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اس کے لیے آپ کا بہت دل سے شکریہ۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، حسنین کے لیے دعائیں مانگی، میری پیاریوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ان کا بہت 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 دل سے شکریہ میری پیاری۔ جو دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے بہتری کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ آپ کے لیے میری بھی اور میری سب پیاریوں کی طرف سے بھی دعا ہے، اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازیں، زندگی صحت تندرستی والا ہو، بیٹا ہو بیٹی ہو، لمبی زندگی صحت تندرستی والا ہو، آپ کی جو پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے، آمین ثم آمین۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں، جو میری پیاریاں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں کامنٹ سیکشن میں، انسٹاگرام پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات، سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں۔ ان کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ حسنین کو بھی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، خاص کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے فائنینشلی پرابلم ہے، جن کے رزق میں تنگی ہے، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ جی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بس اس زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلائیں، صبر اور شکر کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کے ساتھ میری پیاریوں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔